آج کا جو ولاگ ہے یہ بھی بچوں سے متعلق کی ہے، لیکن اب بچے بڑے ہو چکے ہیں. انہوں نے جو بننا تھا، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی لائر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی بزنس مین بن گیا، سو واٹ ایور اٹ از دے ہیو بیکم. اب ان کی شادیاں کا وقت آ گیا. اب میری جو ذاتی رائے ہے، ظاہر ہے میں نے تو وہی دینی ہے آپ کو، بچوں کی جب شادیاں کریں تو کم سے کم ایک دو چیزوں کا تو بہت خیال رکھیے. یعنی لڑکا اگر لڑکی ظاہر شادی کرے گا تو اس کو پسند ہونی چاہیے، اینڈ وائس ورسا. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو اسپینڈ یور ہول لائف ود اے پرسن یو ڈونٹ لائک ایٹ آل. کچھ لوگ تو انہیں فرق نہیں پڑتا، اگر نہیں پڑتا تو نو پرابلم، پھر تو بہت اچھی بات ہے. مثلا ہمیں اسلام میں بھی اجازت ہے کہ جی اس وقت آپ جب قبول کرتے ہیں، اگر آپ کو قبول ہے یا نہیں ہے. لیکن اگر پسند کا ایلیمنٹ آ جائے، دیکھیے جس کی شکل بھی آپ کو نہ اچھی لگتی ہے اس کے ساتھ زندگی گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا پھر شکل امپورٹنٹ نہیں ہوتی، یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ بھی لوگوں کا خام خیالی ہے جو ہمارے یہاں کہ جی رنگت گوری ہو اور جو فیچرز ہیں ایسے ہوں اور قد ایسا ہو اور بال ایسے ہوں، یہ بھی چیزیں غیر ضروری ہو جاتی ہیں. اصل امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ ہاؤ somebody کیریز ہر سیلف اور ہم سیلف. آپ کی گفتگو میں کتنی شائستگی ہے، آپ کے لباس میں کتنی ویل کیپڈ ہیں آپ، اخلاق کیسا ہے آپ کا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ملا کے پھر آپ کی ایک پوری شخصیت کی ترجمانی کرتی ہیں. وہ لائکبل ہونا چاہیے. ایک تو یہ اس کا اینگل ہو گیا. دوسری میں بات بڑی سمپل سی اور چھوٹے لفظوں میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے جب آپ نے بیٹے کی شادی کر دی، ہم پہلے بیٹے کی طرف آتے ہیں، اور آپ بہو گھر میں لے کے آ گئے، تو اب آپ ان کی جو پرسنل لائف ہے اس میں انٹرفیئر کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے. اب وہ لڑکا کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہے کہ آپ اس کو فیڈ کریں، اور یہ ماؤں کے لیے ہے. اینڈ آئی کین بیٹ یو، آپ جتنا اس کو فیڈ کریں گے وہ اچھا خاصا سیانہ ہو چکا ہے، اور وہ سن بھی لے گا، وہ مان بھی لے گا. پر کرتے 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 ایک اسٹیج آئے گا کہ وہ سن کے انسنی کر دیا کرے گا. تو اس لیے اتنی انٹرفیئرنس جو کہ بہت ہی ضروری ہے، اگر ایک گھر میں آپ رہتے ہیں تو اس کے کچھ اصول قواعد ہیں، یہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن لیٹ دیم بی ہیپی. اف دے آر ہیپی یو ول بی ہیپی. کسی کو باہر گھومنے کی عادت ہے، جانے کی تو جائیں. اس عمر میں نہیں جائیں گے تو پھر کب جائیں گے؟ تو یہ انٹرفیئرنس. اسی طرح جو آپ کی بیٹی ہے اس کی جب شادی ہو جاتی ہے تو اب اپنے داماد کو اپنے جیسا نہ بنائیں کہ نہیں یہ ساڑھے یار نہیں ہے گا تو وہ اچھا نہیں ہے. بھائی وہ ایک الگ شخصیت ہے، اس کا بیک گراؤنڈ علیحدہ ہے، اس کی براٹ اپ علیحدہ ہے. اب وہ کیوں آپ کی طرح بنے؟ نہ وہ ہو سکتا ہے آپ کی طرح. یہ الگ بات ہے کہ آپ اس سے اتنا اچھا سلوک کریں، اتنا اچھا آپ کا برتاوا ہو کہ اس کو سمجھ آ جائے اور وہ آپ کی جو لائن ہے اس کو ٹو کرنا شروع کر دے متاثر ہو کے. یہ تو ایک پازیٹیو اسپیکٹ ہے نا. لیکن ہم جو ہے نا پھر اپنے بیٹے کے لیے ایک اور معیار مقرر کر لیتے ہیں، داماد کے لیے ایک اور معیار مقرر کر لیتے ہیں، بیٹی کے لیے ایک اور معیار مقرر کر لیتے ہیں، بہو کے لیے ایک اور معیار مقرر کر لیتے ہیں. آئی تھنک یہ چیزوں کو تھوڑا سا اب وقت کے ساتھ ہمیں تبدیل ہونا چاہیے. آپ یاد رکھیں کہ آپ کی لائف اتنی کمفرٹیبل ہوگی، آپ یہ خواہ مخواہ کی وہ کہتے ہیں نا کہ آپ بیل مجھے سینگ مار، یہ آسکنگ فار ٹربل والی باتیں ہوتی ہیں. جسٹ فارگیٹ دیم. بیٹا ہے اس کو لیٹ ہم لیو ہز لائف. بیٹی ہے، بیٹی کا کام ہے کہ وہ خود کو کمپوز رکھے. بیٹے کا کام ہے کہ وہ اسی طرح خود کو اور اپنی فیملی کو انٹیکٹ رکھے. اگر آپ کی بیجا انٹرفیئرنس ہوگی کبھی بھی حالات اچھے نہیں ہوتے. بیکاز ہم سب ایک جیسے نہیں ہیں. نہ ایک باپ اپنی بیٹی کی طرح، اس کی اپنی شخصیت ہے، باپ کی الگ شخصیت ہے، کل آپ بیٹی کی اپنی شخصیت ہے. تو اس لیے دا بیسٹ وے ٹو ڈیل از کہ مائنڈ یور اون بزنس انلیس اینڈ انٹل یہ کوئی بہت بڑا کیوس نہیں گھر میں پیدا ہو رہا، اینڈ لیٹ پیپل لیو ہیپیلی. اور ان کو بہت زیادہ روک ٹوک نہ کریں. اور کیونکہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا مرد،
وہ بچہ نہیں ہوتا، اس کو ساری عقل ہوتی ہے کہ میری ماں کیسی ہے، میری بہنیں کیسی ہیں، میرے بچے کیسے ہیں، اور وہ سن رہا ہوتا ہے، جو تابعدار قسم وہ سن رہا ہوتا ہے، لیکن دل میں اس کو پتہ ہوتا ہے ہو از واٹ. سو یو ریلی کانٹ. اسی طرح لڑکی کا ہوتا ہے. تو اس لیے آئی تھنک وی شوڈ لیو ہیپیلی، اینڈ دس از دا میسج اینڈ دس از دا آرٹ آف لائف. تھینک یو. خدا حافظ.